بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل میرا اسلامک ہسٹری، اور آج ہم بات کریں گے ہلال و صلیب کی جو پہلی لڑائی جنگ موتا ہے اس کے بارے میں۔ جنگ موتا کا شروع ہونے کا سبب کیا تھا، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف سے قاصد روانہ کیے تھے۔ کچھ بادشاہوں کی طرف سے اس کا اچھا جواب ملا اور کچھ بادشاہوں کی طرف سے اس کا بہت ہی برا جواب ملا، اور غسان کے بادشاہ نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد سے حضرت حارث بن عمیر ازدی، اسے بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور یہ جو سفارتی دنیا ہے اس میں بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب اس پہ جواب دینا بنتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اچھے نمونے سے اس طرح سے دیا کہ آپ نے 3000 کی فوج جمع کی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر مقرر کیا، اور آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد کمان جو سنبھالیں گے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت جعفر شہید ہو جائے تو اس کے بعد کمان سنبھالیں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا، اور یہ حضرات جب موتا کے مقام پہ آ کے پہنچے، جو کہ آج کل اردن کے اندر واقع ہے، وہاں پہ آ کے پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ غسان کے اندر ہی ہرقل ہے، رومی بادشاہ، وہ بھی وہیں پہ ہے، اور غسانی بادشاہ کے پاس 1 لاکھ کا لشکر ہے، ہرقل نے بھی اسے مدد بھیجی ہے، اور یہ کل ملا کے 2 لاکھ کا لشکر بن جاتا ہے، اور وہ ان سے ٹکر لینے کے لیے موتا کی طرف آ رہا ہے۔ تو پہلے تو مسلمانوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ساری صورتحال بتاتے ہیں، مگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر لڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں یہاں پہ لڑوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو مجھے فتح کامل عطا فرمائیں گے یا تو مجھے شہادت عطا فرمائیں گے، دونوں صورتوں میں میری فتح ہوگی، دونوں صورتوں میں میری کامیابی ہوگی۔ حضرت زید نے یہ ارادہ فرمایا تو ساری کی ساری جو فوج تھی وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئی، اور وہاں پہ جو مسلمانوں نے 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائیوں کی فوج کا مقابلہ کیا، اور سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا، آپ کے ایک بازو کو کاٹا گیا، تو آپ نے دوسرے بازو سے علم کو سنبھالا۔ دوسرا بازو جب کاٹا گیا تو آپ نے ان بچے ہوئے بازوؤں کو آپس میں ملا کے سینے سے لگا کے علم کو سنبھالا دے رکھا کہ ایک کافر نے آ کے آپ کی گردن پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کا علم سنبھالا، اور اس وقت وہ ایک گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، کیونکہ اس کے ایک چاچا زاد نے دیا تھا کہ کچھ کھا لیں تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، 2-3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، کمر سیدھی ہو جائے کہ لڑنے کے اندر آسانی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب وہ گوشت کا ٹکڑا کھانے کے لیے منہ کی طرف بڑھایا ہے تو پتہ چلا کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، اب کمان حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ چکی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ اے میرے نفس، زید اور جعفر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جا کے کھا پی رہے ہیں، اور تو اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس طرح کہہ کے وہ جو گوشت کا ٹکڑا وہ پھینکا اور میدان جنگ کے اندر کود پڑا، اور بہت سارے زخم کھا کے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا۔ یہ اتنی بڑی جنگ، اس کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ کمان کر رہے تھے،
اور تقریباً رومیوں کے اتنے بڑے لشکر سے مسلمانوں کو زندہ لے کے واپس آنا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جب دن اتر گیا، جو دوسرا دن طلوع ہونے والا تھا، تو اس دن مسلمانوں کے کچھ دستوں کو چھپا دیا پہاڑوں کے پیچھے، کہ جیسے دن اگے گا اور پھر سے حملہ ہونا شروع ہوگا، جنگ جب شروع ہونی ہوگی، تو آپ آہستہ آہستہ ایک ایک سو کا دستہ پہاڑوں سے اوپر چڑھتا آئے، حملہ کرتا جائے، پھر سے پہاڑوں کے اندر غائب ہو جائے، پھر چڑھتا آئے، تاکہ یہ رومی یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو کمک پے در پے مل رہی ہے اور مسلمانوں کے لشکر آتے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ تھوڑا سا پریشان ہوں گے اور ہم آہستہ سے اپنی فوجوں کو نکال کے واپس لے جائیں گے۔ دوسرے دن اسی طرح کیا گیا اور یہ 4-5 راؤنڈ میں اس طرح کیا گیا، اور آہستہ آہستہ ساری مسلمان فوج کو اس جو قیامت کے خیز گھڑی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکال کے لائے، اور اس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 تلواریں ٹوٹی۔ جب یہ مسلمان واپس آئے تو مدینہ طیبہ والوں نے کہا کہ آپ جنگ سے بھاگ کے آئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھاگ کے نہیں آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں کامیابی کی بدولت سیف اللہ کا لقب دیا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اس کے بعد جو معرکے ہوئے اس ہی رومی سلطنت سے، غسانی بادشاہوں سے، ان میں کبھی بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست نہیں ہوئی۔ یہ تھی غزوہ موتا کی مختصر سی داستان۔